ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو جو خبریں دینے جا رہا ہوں وہ پاکستان اور اس سے اراؤنڈ یہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پاکستان ایک تو ٹی ٹی پی کے خلاف حتمی فیصلہ کن کارروائی کرنے جا رہا ہے، وہ پاکستان کے حدود کے اندر یا پاکستان کی حدود سے باہر، افغانستان کی حدود کے اندر جتنا بھی اندر وہاں پہ مکمل یہ فیصلہ ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان طالبان اب مان گئے ہیں، اب ماننا ان کی مجبوری رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کو سعودی عرب، ترکی اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے اس معاملے میں۔ اور اب آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پاکستان رشیا کے بھی بہت قریب ہو گیا ہوا ہے اور ایک عرصے سے ہے، اور اس کی ایک کنجی ہے جس کے ذریعے وہ رشیا کو اس نے کھولا ہے۔ رشیا جو ایک بند تھا ہمارے لیے، وہ بند تھا، کلوز تھا، اس کو کھولا ہے۔ اس کی بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو لوگ تھوڑا حیران ہوئے کچھ لوگ کہ یہ جو رشیا نے، روس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، یہ تسلیم کیا ہے، اور رشین سپریم کورٹ کو تو ایسے ہی انہوں نے بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ وہ رشیا اس کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، روس تسلیم کرنا چاہ رہا تھا طالبان کو۔ کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ اصل میں یہ ایک ریس ہے پوری دنیا میں کہ جو کام پہلے امریکہ کرنا چاہے گا، رشیا چاہے گا وہ اس سے پہلے کر لے۔ رشیا اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایک طرح سے طالبان کے قریب کر چکا تھا، لیکن وہ اوپنلی نہیں ہو رہا تھا، وہ ظاہری طور پہ وہ اس کو تسلیم نہیں اس وقت تک کر رہا تھا جب تک وہ ویسٹ کا، امریکہ کا رویہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور جیسے ہی زلمے خلیل زاد جیسے ایک جو ایک سٹوج ہے، ایک وہ ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے امریکہ کے ہاتھوں میں، ان کو انہوں نے بھیجا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بات چیت چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے پھر اب اس کو تسلیم کر لیا، اس نے پہل کر لی اس معاملے میں۔ امریکہ بھی اس کے بعد آ جائے گا، لیکن امریکہ کو کے اندر کچھ سین ایلیمنٹس ہیں، کچھ بہتر لوگ جو پرانے سمجھدار لوگ ہیں، جو سی آئی اے کے لوگ ہیں یا کچھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ایون ٹرمپ کے اپنے جو نئے لوگ اس نے لیے ان میں بھی ایک دو ٹھیک لوگ ہیں جو کسی حد تک اس کو امریکہ کی حد تک اچھا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ڈائریکٹ آپ بات نہ کریں طالبان کے ساتھ، ڈائریکٹ نمبر ون، ڈائریکٹ تو اگر بات کریں گے تو انہی سے ہم نے شکست کھائی ہے، تو وہ ایک میسج غلط جائے گا فوری طور پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ کنٹرول ہونے والے نہیں ہیں، انہیں ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، کیونکہ امریکہ نے دیکھ لیا یہاں پہ رہ کے کہ وہ افغانستان پہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس وقت لڑ کون رہے تھے؟ طالبان ہی لڑ رہے تھے۔ تو ان کو اگر کنٹرول کرنا ہے یا ان کے اوپر ان سے کوئی بات منوانی ہے یا ان کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے، معاملات طے کرنے ہیں، وہ وایا پاکستان ہی کیا جائے۔ تو اب یہ وہاں پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سمٹ کر لیا گیا ہے، تو اس لیے یہ ظلمیں وغیرہ کی جو اب ضرورت نہیں رہی۔ وہ کہیں کہیں خال خال آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے کریکٹرز جو ہیں، انہوں نے اپنی نوکری تو کہیں نہ کہیں رکھنی ہوتی ہے، کوئی روزگار رکھنا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ کام پاکستان کو مل گیا ہے۔ تو پاکستان کو تو پہلے ہی چاہیے تھا، اس لیے چاہیے تھا کہ وہ طالبان جو ہیں، افغان طالبان، وہ بڑی حد تک سپورٹ کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہی تھی، اور داعش اور پتہ نہیں کون کون سے مل کے یہاں دہشت گردی کر رہے تھے، اور ان کے لیے سیف ہیون تھا افغانستان، اور بڑا ان ڈیپتھ جا کے وہ کہیں بھی جا کے پناہ لیتے تھے، وہاں سے آتے تھے اور یہ کام کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن جب امریکہ کی امداد بند ہوئی ہے تو طالبان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی بغیر پیسے کے، بغیر دنیا سے تعلق بنائے کے، بغیر تجارت کے حکومتیں نہیں چلتی، نہ حکومتیں بنتی ہیں۔ یہ بات بڑی حد تک لوگوں کی جو ان کے ناقد ہیں وہ بڑی صحیح کرتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ حکومت کرنے کا سٹف نہیں ہے، وہ مٹیریل نہیں ہے، وہ مطلب یہی ہے کہ بندوق کندھے پہ رکھی اور چل دیے، یہ والا کام ہے۔ لیکن اب ان میں یہ سینس پرویل کر گئی ہے کہ بھئی اگر ہم نے رہنا ہے، اب تو ان کے وجود کو خطرہ ہے،
اب اگر وہ صرف لڑائی پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے ختم ہو جائیں گے کہ دیکھیں اس خطے میں کتنا بڑا انٹرسٹ ہے پوری دنیا کا. پوری دنیا، رشیا، امریکہ، اچھا سعودی عربیہ، ٹرکی، ادھر سے بنگلہ دیش، پاکستان، رشین سٹیٹس. اب یہ جو رشین مطلب سٹیٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی رشین سٹیٹس رہی ہیں، تاجکستان، آذربائیجان، قزاقستان، ازبکستان اینڈ سو آن، جتنی ہیں، ان کے پاس اگر زیر زمین دولت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، تو وہ زمین میں دبا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے. وہ ان کو کیش کروانا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو بیچنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو بہترین روٹ ہے، دیکھیں اب کل میری بات ہو رہی تھی آذربائیجان کے سفیر کے ساتھ جو پاکستان میں ہیں. ان کے پاس رستہ ہے کیسپین سی کے ذریعے، لیکن وہ یورپ سے لنک کر سکتے ہیں، لیکن ان کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اس روٹ سے پہنچ سکتا ہے کہ وہ وایا افغانستان، وایا تاجکستان، وایا ازبکستان، افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں، اور اس کے بعد وہ گوادر کے ذریعے پوری دنیا میں چلے جائیں. وہ انڈیا بھی چلے جائیں، وہ بنگلہ دیش چلے جائیں، وہ پوری دنیا ان کے سامنے، ملیشیا، انڈونیشیا اینڈ یورپ، جہاں تک وہ جانا چاہیں وہ ان کے لیے کھلی ہوئی ہے. تو اس لیے اب یہ تو میں نے ایک کی بات کی. اسی طرح ازبکستان اور تاجکستان ہے. ازبکستان اور تاجکستان کا ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں پاکستان کی طرح افغانستان سے متاثر ہیں. متاثر سے مراد کہ ان کے بھی دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے دہشت گرد ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو ازبیک اور تاجک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو اب یہ سرحدیں کھلیں گی، سرحد والے آلریڈی ویسے کھلی ہوئی ہیں، صرف یہ کہ وہ آپریشنل اس طرح سے نہیں ہے کہ تجارت پوری طرح سے ہو سکے. چھوٹی موٹی تجارت چل رہی ہے. ریل ٹریک وہاں بچھ رہا ہے، بہت سا کام ہو چکا ہے. چانا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، وایا واخان پٹی، اس کو رستہ مل چکا ہے وہاں سے. تو اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو پشتون بیلٹ ہے افغانستان کی، اس کو سیکیور کیا جائے گا. فرسٹ آف آل یہ ہے پہلے نمبر پہ جو پرائرٹی ہے، رشیا کی، امریکہ کی، پاکستان کی، چین کی، ترکی کی، سعودی عرب کی، بنگلہ دیش کی، اور یہ جو میں نے ریاستوں کے نام لیے ان کی. وہ یہ ہے کہ یہ پٹی جو ہے نا، اس کو کلیئر کیا جائے. چھوٹی موٹی چاند ماری لگی رہے گی. اگر کسی نے جنگ لڑنی ہے تو وہ دوسری پٹی پہ جا کے لڑ لیں، وہاں وہ خالی رہے گی. ادھر بے شک جنگیں کرتے رہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی زیادہ وہاں پہ مزاحمت ہے، اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہیں، اتنے گروپس ہیں، پوری دنیا کے گروپس ہیں. وہ کوئی کسی کو کچھ سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بغیر سپورٹ کے بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ان کا مقصد ہی لڑنا ہے، ان کی زندگی ہی لڑنا ہے. تو وہ ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتے. یہ سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال کی بھی گیم نہیں ہے. تو اس لیے ایک ایریے کو سیکیور کیا جائے، اور یہاں سے تجارتی روٹس جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور پھر آگے پھر جو باقی جو معاملات ہیں پھر وہ افغانستان کے. اور مین وائل اچھا اب طالبان کو میں نے کہا کہ چونکہ ان کے پیسے بند ہوئے، امریکہ کے پیسے بند ہوئے، ادھر پاکستان نے ان کو سکرو کیا، اب ان کو اتنی عقل آ گئی ہے کہ اب وہ جو بارڈر پہ سسٹم ہے اس کو انہوں نے فعال کر دیا ہے. کیسی مطلب یہ نہ انہونی سی چیز ہے، لوگوں کو یہ اس پہ یقین نہیں آئے گا کہ وہ باقاعدہ جو بارڈر پہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کسٹم کا آٹومیٹک سسٹم، کسٹم آ رہا ہے جا رہا ہے، کسٹم کی آپ چیزیں وہ کٹوتیاں کر رہے ہیں، جو مال آ جا رہا ہے اس پہ، تو وہ جو پورا سسٹم ہے اس پہ وہ انہوں نے فعال کر لیا، اور اس سے وہ باقاعدہ پیسے وصول کر رہے ہیں، مطلب اس کے اپنے محصولات اکٹھے کر رہے ہیں. تو اتنی عقل آ گئی ہے. عقل آ جاتی ہے جب آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑتا ہے. تو اب یہ وہ اس طرف یہ جو ملا قنداری صاحب جو تھے، جو سب سے زیادہ ٹربل میکر تھے، اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مل کے چلنا پڑے گا، ادروائز کچھ اور نہیں ہوگا. تو اس لیے پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. ان کی بھی ایک بڑی زبردست ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے صادق خان کی ملاقاتیں بہت زبردست رہی ہیں. تو ڈپلومیٹیکلی ہمیں بہت اچھی امریکہ کے ذریعے اینڈ ڈائریکٹلی بڑی اچھی کامیابیاں مل گئی ہیں. اور رشیا جو ہے اس کی کنجی ہمارے پاس ہے، بیلاروس ہے، وہ ہماری بات چیت اس کے ساتھ آلریڈی پہلے سے چل رہی ہے، سارے معاملات ہیں. تو اس لیے یہ ایریا اب سیکیور ہوگا، اور بلوچستان کا ایریا سیکیور ہوگا، اور اسی سال میں ہوگا
یہ اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ 2025 میں یہ سارے معاملات پاکستان کے اندر تک تو ضرور یہ سارے کلیئر کرنے کا جو ہے نا وہ پلان ہے کہ یہ دہشت گردی اسی سال ختم، 2026 میں دہشت گردی نہیں ہوگی، 2025 کی دہشت گردی آہستہ 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 مٹیگیٹ کرتے 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 اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ جو منرلز کانفرنس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بہت سے ملک ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں، سمیت امریکہ کا آپ کو پتہ جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے پاس نہ انرجی ہے نہ منرلز ہیں، امریکہ کے پاس کھانے پینے کو دولت کوئی نہیں ہے ایسی، وہ جو بھی کھاتا تھا جنگوں سے کھاتا تھا، اب وہ چیپٹر بند ہو گئے، اب تو وہ خود بھی جنگ نہیں لڑ پا رہا، تو اس لیے وہ منرلز کی پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ یوکرین کا مسئلہ کیوں حل کرنا چاہتا ہے؟ وہ پاکستان کے منرلز کی طرف آنا چاہتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسرے جو روسی سابق روس کی جو ریاستیں ہیں اس طرف بھی وہ جانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہر جگہ جا کے تو اپنا کاروبار کرنا چاہیے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ ایریاز جو ہیں یہ سیکیور ہوں۔ یہ صرف یورپ کو سیکیور کر کے اس نے جو اس کو ملنا تھا وہ مل گیا، اب وہ یورپ اگین وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں سیکیور کریں، لیکن امریکہ کو بھی اب سمجھ لگ رہی ہے کہ دولت تو کہیں اور پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ایریا سیکیور ہوں گے، یہ بلوچستان کلیئر ہوگا اور اسی سال ہوگا، اسی سال یہ سارے ٹھیکے ویکے بھی ہو جائیں گے اور جو منرلز کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ملک کے اندر جو مسائل ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے منرلز کے حوالے سے بھی اور باقی جو زراعت کے حوالے سے بھی، وہ بھی اسی سال حل ہو جائیں گے۔ اس پر میں آپ کو انسائٹ دوں گا انشاءاللہ، یہ جو نہروں والا معاملہ ہے اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے، ایک بڑی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اگلے ویلاگ میں۔ تو اجازت دیجیے، اب تک یہ اپڈیٹ تھی۔